حضرت امام حسین اور رفقا کی عظیم قربانی کو سلام. شہر شہر یوم عاشور کے جلوس، عزاداری اور نو حق خوانی. کراچی میں نشتر پارک سے برآمد مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر ختم. لاہور میں گزشتہ رات نثار حویلی سے برآمد ہونے والا جلوس روایتی راستوں پر گامزن. ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے. عزاداروں کے لیے سبیلوں کا اہتمام. نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری. یوم عاشور کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات. کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں جلوس کے روٹ پر موبائل فون سروس معطل. وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے پہلے زمینی پھر فضائی دورہ کیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں صوبے میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. اور بنو چھاؤنی پر حملہ، پاکستان کا سخت رد عمل. افغان سفارت خانے کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی. پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج، مراسلہ تھما دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بنو میں حملہ افغانستان میں مقیم حافظ گل بہادر گروپ نے کیا. حافظ گل بہادر گروپ پاکستان میں متعدد حملوں میں ملوث ہے. افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. حضرت امام حسین نے ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا. صدر مملکت آصف زرداری کا یوم عاشور پر پیغام. کہا واقعہ کربلا سے سبق سیکھ کر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. قوم کے لیے ذاتی مفادات بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکہ حق و باطل میں جانوں کا نذرانہ دے کر حق کو فتح سے سرفراز کیا. میدان کربلا میں شہیدوں کے لہو نے ثابت کیا کہ باطل مٹنے کے لیے ہے. پاکستانی قوم کو آج بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. مشکل وقت میں صبر، اتحاد اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. تجزیہ کرنا چاہیے کہ کون سے عناصر مفادات کے لیے اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. بنو چھاؤنی پر حملے میں شہید جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک. نائب صوبیدار محمد شہزاد کو پونچھ، حوالدار شہزاد احمد کو نیلم آزاد کشمیر، حوالدار ذل حسین کو خوشاب میں سپرد خاک کیا گیا. سپاہی ارسلان اسلم کی بہاولپور، سبحان مجید اور اشفاق حسین کی مظفر آباد میں تدفین. امتیاز خان کو کرک اور ایف سی کے لانس نائک سبز علی خان کو لکی مروت میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی. شہداء کی عظیم قربانیاں کسی صورت رائیگاں نہیں جائیں گی. ڈیرہ اسماعیل خان رورل ہیلتھ سینٹر پر حملے میں شہید صوبیدار محمد فاروق اور سپاہی جاوید اقبال نارووال اور خانوال میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. Sure. So I'll first say that of course the Pakistani people have suffered greatly at the hands of violent extremists and terrorists. We have a shared interest with the Pakistani people and the government of Pakistan in combating threats to regional security. پاکستانیوں نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے علاقائی سلامتی کے خطرات سے نمٹنا ہمارا مشترکہ مفاد ہے. کابل یقینی بنائے افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے نہ ہوں. امریکی فوج کا دہشت گرد حملے میں پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر اظہار افسوس. ترجمان پینٹاگون میجر جنرل پیٹرک رائڈر کا کہنا تھا پاکستان خطے میں دہشت گردوں سے مشکل جنگ لڑ رہا ہے. امریکہ اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کر رہے ہیں. دہشت گردی کی ذمہ داری خیبر پختونخوا پر ڈالنا وفاق کی ناکامی ہے. یہ جنگ صوبوں نے ہی لڑنی ہے تو آپ کس لیے وزیر دفاع بنے بیٹھے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں خواجہ آصف سیکیورٹی جیسے اہم معاملے پر بھی سیاسی بیان بازی سے باز نہیں آتے. رات کو جو ہمارا ایم این اے ہے معظم جتوئی، ان کو ناجائز طور پر اٹھایا گیا ہے اور ہمیں اطلاع یہ ہے کہ یہ اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا ہے جو انلیگل ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور سیم جمشید دستی کے گھر پہ چھاپا مارا ہے اس کی چادر اور چادری والی کی بے حرمتی کی گئی ہے. ہمارے ارکان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. مظفر گڑھ سے معظم جتوئی کو اینٹی کرپشن نے حراست میں لیا. کل رات جمشید دستی کے گھر چھاپا اور چادر چار دیواری کی بے حرمتی کی گئی. اسد کیسر کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کو بتائے بغیر کیسے کسی رکن کو گرفتار کیا جا سکتا ہے.
پارلیمنٹیرین کے ساتھ ایسا رویہ ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کریں گے. کسی سیاسی جماعت پہ پابندی کے ہم کبھی بھی حق میں نہیں رہے نہ رہیں گے، لیکن اس سیاسی جماعت کو، سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کہلانے کے لیے وہ سٹیپس کرنے ہوں گے جو وہ انفارچونیٹلی نہیں کر سکے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے کبھی حامی نہیں رہے، لیکن سیاسی جماعت کو بھی سیاسی جماعت ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے پی ٹی آئی کا کردار سیاسی نہیں رہا. کربلا میں روزہ حضرت امام حسین پر لاکھوں افراد جمع. شہید کربلا نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت. عراق میں محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے. دنیا بھر کے کئی ملکوں میں یوم عاشور منایا جا رہا ہے. یوم عاشور پر روہڑی میں نودھالا تعزیے کا جلوس. ملک بھر سے ہزاروں عزادار 500 سالہ قدیم روایتی جلوس میں شریک ہونے پہنچے. عزاداروں کو گرمی سے بچانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ. ملک کے دیگر شہروں میں بھی چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے. یوم عاشور پر شہر شہر نذر و نیاز کا سلسلہ جاری. ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیلیں بھی لگائی گئی. جلوس کے شرکا کی ٹھنڈے مشروبات، نان حلیم اور بریانی سے تواضع کی گئی. بھکر میں دودھ، پستہ، بادام اور کھوئے سے تیار روایتی مشروب کی سبیل لگائی گئی. فیصل آباد کارخانہ بازار میں روایتی نان حلیم اور دیسی گھی میں تیار بادام کا حلوہ عزاداروں کو پیش کیا گیا. داستان کربلا رہتی دنیا تک مظلوموں کو حوصلہ دیتی رہے گی. غزہ میں کربلا کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے کہا واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان عظیم معرکہ تھا. واقعہ کربلا باطل کی مخالفت اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا حضرت امام حسین نے عظیم قربانی سے امت کو عزم و استقلال کا درس دیا. کراچی کے علاقے میمن گوٹ میں 5 بچے مین ہول میں گر گئے. 2 بچے جام بحق، 3 کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا. جام بحق ہونے والوں میں 10 سال کا طلحہ اور 4 سال کا حسنین شامل. کراچی میں سمندری ہوائیں معطل، شدید گرمی اور ہاپ ہیٹ ویو جیسی صورتحال. 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی 52 جیسی محسوس کی گئی. مطلع برآلود اور مختلف علاقوں میں بوندا باندی کے باوجود بھی گرمی کا زور برقرار. ملک کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم شدید گرم. رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح زیادہ رہے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. کہا پاکستانی معیشت میں قرضوں کا حجم 7% کم ہو کر 70% تک ہو سکتا ہے. رواں مالی سال 62% محصولات قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے. گزشتہ مالی سال شرح نمو 2.4% رہی. معاشی ترقی کی شرح میں زراعت نے اہم کردار ادا کیا. مہنگائی کی شرح 38 سے کم ہو کر 11.8% تک پہنچی. مہنگائی میں کمی سے پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی. سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کا بنگلہ دیش میں احتجاج. کوٹا کے مخالف اور حامیوں میں جھڑپ. 6 طلبہ جاں بحق، 100 سے زائد زخمی ہو گئے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش میں پاکستانی سفیر سے رابطہ. پاکستانیوں کی خیریت دریافت کی. سفیر نے بتایا بنگلہ دیش میں پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ہیلپ قائم کی گئی ہے. پاکستانی ہائی کمیشن کا طلبہ کو احتیاط برتنے اور احتجاج سے دور رہنے کا مشورہ. زیارت روڈ پر سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ. 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے. خانیوال میں موٹر وے پر ٹینکر اور کار میں تصادم. 3 دوست جان سے گئے. عاطف، شیراز اور عمر ملتان سے ناران جا رہے تھے. حادثہ کار ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا. وادی نیلم کے علاقے رتی گلی میں جیپ حادثے کا شکار. 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے. بھکر میں MM روڈ پر آئل ٹینکر الٹ گیا. ٹینکر میں 40,000 لیٹر پیٹرول موجود تھا. تیل کے اخراج کے باعث سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا.
ٹانک میں اغوا کیے گئے سراغ رساں ٹیم کے 5 افراد کا سراغ نہ لگایا جا سکا. مخفیوں میں شعیب، رفیع اللہ، رئیس، شاہد اور ماجد علی شامل. پولیس کے مطابق فوجی ٹیم کو چور کی تلاش کے لیے بلایا گیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کو استثنا کیسے دیا؟ امریکی صدر جو بائیڈن نے سپریم کورٹ کو حد میں لانے کی ٹھان لی. بڑی آئینی ترمیم کا اعلان کر دیا. مجوزہ آئینی ترمیم کے تحت صدور اور آئینی عہدوں پر موجود دیگر شخصیات کو حاصل وسیع استثنا ختم کر دیا جائے. جو بائیڈن اپنی تجاویز چند ہفتے میں پیش کریں گے، جن میں ججوں کے عہدے کی میعاد مقرر کرنا اور اخلاقی قدروں پر لازمی عمل شامل ہوگا. جو بائیڈن کا کہنا ہے، 3 ماہ سے ماہرین سے بات کر رہا ہوں، اب حمایت کی ضرورت ہے. امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کے بعد انتہا پسندوں کی جوابی کارروائی کا خطرہ. ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ایف بی آئی نے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا. کہا انتخابات کے تناظر میں کارروائی کا خطرہ ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے مشکوک رویوں پر نظر رکھیں. ایف بی آئی اور ڈی ایچ ایس کو موجودہ صورتحال پر گہری تشویش ہے. آن لائن کمیونٹیز نے جوابی حملے کی دھمکیاں دی ہیں. اسرائیلی فوج کی کھلی دہشت گردی، غزہ میں قیامت ڈھا دی. 1 گھنٹے میں 3 فضائی حملے، 48 فلسطینی شہید ہو گئے. نصیرات میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکول پر بمباری سے 25 فلسطینی جان سے گئے. خان یونس میں 18، بیت اللحیہ میں 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے. آبادیوں پر بمباری کے باعث لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس کا تشویش کا اظہار. کہا محصور علاقے میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں. غزہ میں لڑائی اور تباہی کی انتہائی سطح ناقابل معافی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ فریقین تنازع کے حل کے لیے کوئی معاہدہ طے کر لیں. کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں طوفانی بارش نے ہر شے کو ڈبو دیا. گٹر ابل پڑے، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، انڈر پاسز بھی پانی سے بھر گئے. ٹریفک کی روانی معطل، بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن. 1,20,000 سے زائد افراد متاثر. طوفانی بارشوں سے کینیڈا کا معاشی ہب مفلوج ہو کر رہ گیا. کئی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں. قومی ویمنز ٹیم ایشیا کپ میں شرکت کے لیے سری لنکا پہنچ گئی. گرلز ان گرین ایونٹ میں اپنا پہلا میچ جمعے کو روایتی حریف بھارت سے کھیلیں گی. ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. ویمنز ایشیا کپ کے تمام میچ 19 سے 28 جولائی تک دمبولا میں کھیلے جائیں گے. نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں چیمپئن ٹرافی کھیلنے کی تصدیق کر دی. اگلے سال پاکستان کے دورہ نیوزی لینڈ کا شیڈول بھی جاری کر دیا. قومی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے بعد وائٹ بال سیریز کھیلنے کی ویز کے دیش جائے گی. سیریز میں 5 T20 اور 3 ون ڈے شامل ہیں. T20 میچز 16 سے 26 مارچ تک شیڈول. ون ڈے مقابلے 29 مارچ سے 5 اپریل تک کھیلے جائیں گے. چیمپئنز ٹرافی سے پہلے کی بھی ٹیم پاکستان میں سہ فریقی ون ڈے سیریز بھی کھیلے گی. دنیائے کھیل کا سب سے بڑا میلہ سجنے میں صرف 9 دن باقی. پیرس اولمپکس کے لیے بلج کی تیاری حتمی مرحلے میں داخل. ایتھلیٹس کی آمد کل سے شروع ہوگی. مقابلوں کا آغاز 26 جولائی سے ہوگا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کھلاڑیوں کے حجاب پر پابندی کی سخت مذمت. کہا اولمپکس میں اسکارف پر پابندی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. فرانس پہلا ملک ہے جس نے قومی سطح پر خواتین کے بنیادی حقوق کے خلاف قوانین بنائے. مذہبی حقوق کو سلب کرنا فرانسیسی اتھارٹی کی منافقت ہے. ہولگر رونا اور سیباسٹین ہیمبرگ اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے. ڈینمارک کے رونا نے ہنگیرین حریف کو اسٹریٹ سیٹ میں زیر کیا. ارجنٹینا کے سیباسٹین نے جرمن کھلاڑی کو بآسانی 2-0 سے شکست دی. کلے کورٹ کنگ رافیل نڈال کی ATP ٹور میں فاتحانہ واپسی. سویڈش اوپن کے پہلے راؤنڈ میں لیو بورگ کو شکست دے دی. لیو بورگ 11 گرینڈ سلام ٹائٹل جیتنے والے ڈورن بروک کے بیٹے ہیں. نڈال کی جیت کا سکور 6-3 اور 6-4 رہا.